محترم بھائیو، دوستو، عزیز بزرگو، سورہ ضحیٰ کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہر ایمان والے کو اس صورت کے اندر 3 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ پہلی نصیحت تو یہ تھی کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم پر سختی نہ کیجیے، یتیم کو مت دبائیے، یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے، اچھا سلوک کیجیے یتیم کے ساتھ۔ ایک نصیحت تو اللہ تعالیٰ نے یہ کی، اور وہ یتیم چاہیں کہیں کبھی رہنے والا ہو، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، لیکن ہر یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اللہ نے نصیحت فرمائی ہے۔ آج دوسری نصیحت کو بیان کیا جائے گا، اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو مت جھڑک، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ فَلَا تَنْهَرْ، لا تنہر مطلب مت جھڑک، مت ڈانٹ ڈپٹی لگا، برا سلوک مت کر، یہ اس کے ترجمے ہیں۔ سائل کون؟ کہ جو اپنی ضرورت سے کسی کے پاس آئے تو اسے جھڑکنا نہیں چاہیے، اسے کچھ دے دینا چاہیے، جیسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنجائش دی ہے، ہمیں آپ کو اس کے حساب سے کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھ پر، اس کے کٹورے میں، کشکول میں ڈال دینا چاہیے، رکھ دینا چاہیے، دے دینا چاہیے۔ یہ دوسری نصیحت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں آپ کو سارے ایمان والوں کو فرمائی ہے۔ اب یہ سائل چاہے بچہ ہو یا بڑا کوئی مرد ہو یا عورت ہو، چاہے رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو، مسلم ہو یا نون مسلم ہو، اپنے مذہب کا ہو یا کسی دوسرے مذہب سے ہو، آپ کے پاس، ہمارے پاس کوئی سائل آئے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے، اس کو ڈانٹ ڈپٹنا نہیں چاہیے، اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے، جیسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے اس کو دے دینا چاہیے۔ لیکن اس میں بڑی تفصیل ہے، سائل کے بارے میں بڑی ڈیٹیل، کہ سائل بھی پھر کیسا ہونا چاہیے۔ آج تو میں نے کہا بھیک مانگنے والا، آج تو بھیک مانگنا، سوال کرنا ایک پیشہ بھی بن گیا ہے نا، کاروبار بن گیا ہے آج۔ تو اب ہمارا جو مذہب ہے، ہماری جو شریعت ہے، جیسے کہ بارہا میں اس بات کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہمارے مذہب نے صرف ہمیں نماز پڑھنی تھوڑی سکھائی ہے، ہمارے مذہب نے صرف ہمیں روزہ رکھنے تھوڑی سکھایا، ہمارے مذہب نے تو ہمیں یہ والا پیغام بھی سنایا، بتایا اور سکھایا کہ ایک زمانہ تھا کہ بھیک مانگنے کو یا سوال کرنے کو بڑی ذلت اور رسوائی کا کام سمجھا جاتا تھا، اور آج زمانہ کیا ہے؟ آج تو بڑی شان کے ساتھ مانگتے ہیں، اور مانگنے والوں میں زیادہ تر مسلمان ہیں، یہ بات بھی آپ کو ماننی پڑے گی۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ مسلمانوں کا حلیہ بنا کر مسلمانوں کے محلے میں آتے ہیں، یہ بھی سچ ہے کہ داڑھی رکھ لی، سر پہ ٹوپی لگا لی، کرتا پاجامہ پہن لیا، اور چپ میں جو ہے نا وہ ریکارڈنگ لگوا لی کہ یہ بڑا ضرورت مند ہے، اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، نیچے تم سہارا ہو، اوپر اللہ سہارا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے نا چپ میں سارا۔ وہ اتنا سننے میں آتا ہے، اتنا سننے میں آتا ہے کہ یاد ہی کیوں نہ ہو گیا یہ۔ ہر دوسرے تیسرے دن یہ کہانی سامنے آ جاتی ہے۔ تو آج کل لوگوں نے مانگنے کو پیشہ بنا لیا، اور ہمارا جو مذہب اسلام اس چیز میں اتنا سینسٹیو ہے، بہت ہی زیادہ۔ اب آپ جو ہے نا
ایک حدیث سے اندازہ لگائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی کے پاس ایک دن کا کھانا ہے تو اس کو بھیک مانگنا حرام ہے۔ اگر کسی کے پاس ایک دن کا کھانا ہے تو اس کو بھیک مانگنا حرام۔ ختم کہانی ساری۔ اب یہ جتنے بیچارے بھیکاری ہوتے ہیں، اللہ ان کو سب کو ہدایت دے، یہ کون ہوتے ہیں؟ 99% جو ہے، 99% یہ پیشہ ور بھیکاری ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ آ کے مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کون ہے، کہاں سے ہیں۔ ہم سے اگر اجازت لیں گے تو ہم اجازت کیوں دیں گے؟ کیوں کہ جس کام کو کرنے کی مسجد کے باہر اجازت نہیں ہے تو مسجد کے اندر کیسے اجازت ہو جائے گی؟ مسجد کے اندر تو جو ضرورت مند ہے اس کو بھی سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ بھئی کوئی اگر ضرورت مند ایک دن کا بھی کھانا چلو اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو سوال کرنا بنتا ہے، لیکن یہ سوال کرنا جو بنتا ہے یہ مسجد کے باہر بنتا ہے، مسجد کے اندر نہیں بنتا۔ مسجد کے اندر تو سوال کرنا ہی نہ چاہیے، حرام ہے، چاہے ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں پر بندوں سے نہیں مانگا جاتا، یہاں اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ ہاں مدرسے والے ہیں، مسجد والے ہیں تو وہ اپنے لیے تھوڑی مانگ رہے ہیں، وہ تو دین کے لیے سوال کر رہے ہیں، دین کے لیے اعلان کر رہے ہیں، تو اس کی گنجائش ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اگر کسی کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے تو اس کے لیے بھیک مانگنا حرام ہے، ایک دن کا کھانا ہے تو۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیشہ ور بھیکاری ہیں، قیامت کے دن جب یہ آئیں گے تو ان کے چہرے پر گوشت پوشت کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کھال ہوگی، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی ڈھانچہ ہوگا، اور جو 32 دانت ہیں وہ بھی صاف چمکیں گے۔ جو چہرے کی خوبصورت کی جو چیزیں جیسے کھال ہے، گوشت ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اتار دی جائیں گی، سامنے صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، باقی کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ ان لوگوں کی سزا ہوگی جو پیشہ ور بھیکاری ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے، کوئی اگر پیشہ ور بھیکاری ہے، وہ سوال کر رہا ہے تو اس کو دیں یا نہ دیں؟ تو بھئی جب گناہ کرنا گناہ ہے، کوئی گناہ کرنا گناہ ہے، کوئی کام کرنا گناہ ہے، اور اس میں اس کا کوئی سپورٹر بن جائے تو بھی گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی خودکشی کر رہا ہو اور خودکشی کرنے میں وہ کسی سے مدد لے لے اور ویڈیو بنوا لے کہ یار میں یہاں پہ کھڑا ہوں، میرے گلے میں پھندا ڈال دیے، اور جب میں پھندا ڈال لوں تو میرے نیچے سے جو ہے نا یہ اسٹول ہٹا دیے، اب میں لٹک جاؤں گا، تو وہ خودکشی کرنا جرم ہے۔ اور یہ کیا کر رہا ہے؟ جرم کا سپورٹ کر رہا ہے، اور ویڈیو بنا لی، ویڈیو وائرل ہو گئی، تو بتاؤ قانون چھوڑے گا اسے اسٹول ہٹانے والے کو؟ ایسے ہی جب بھیک مانگنا حرام ہے تو جو انہیں دینے والے ہیں وہ بھی حرام کام کر رہے ہیں، چاہے حلال کمائی کا کیوں نہ دے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان سے بھی سوال ہوگا جو دینے والے ہیں پیشہ ور بھیکاریوں کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب نے روٹی کا سوال کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلوا دی کہ بھوکا ہوگا بیچارہ، بات آئی گئی ہو گئی، ختم ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہ دوسرے دن کو جو ہے نا پھر مانگنے لگا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے باہر لے کے کوڑا، دیکھوں تو صحیح سے ذرا۔ اب جب دیکھا تو اس کے گلے میں پڑی ہوئی جھولی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی جھولی جو دیکھی تو اس کی جھولی میں روٹیاں پڑی تھیں، روٹیاں بھری ہوئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا بدماشی کر رہا ہے، یہ کیا بدتمیزی کر رہا ہے؟ وہ اس سے جھولی چھینی اور ساری روٹیاں اونٹ کو ڈال دیں اور اس کے کوڑے مار کر اسے بھگایا یہاں سے کہ پیشہ بنا لیا تو نے بھیک مانگنے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں میں ساری، بھگا دیا اس کو۔ تو کتنا بڑا جرم ہے شریعت میں
بھیک مانگنا، قرآن کہہ تو رہا کہ سائل کو مت جھڑکو، لیکن سائل وہ ہے جو پیشہ ور نہ ہو، جو پیشہ ور نہ ہو وہ ہے سائل. کیونکہ ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر سائل گھوڑے پر سوار ہو کے آئے، وہ تم سے سوال کرو تو اسے خالی ہاتھ مت لوٹانا. بھائی بتاؤ ذرا، کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے بھیک مانگتا ہے؟ اس زمانے میں گھوڑا تو بڑی گاڑی سمجھی جاتی تھی نا، آج کے زمانے میں ایسے سمجھ لیجیے مرسیڈیز گاڑی، بہت اچھی مہنگی گاڑی اس زمانے کے اعتبار سے، تو جو اس زمانے میں گھوڑا سواری ہوتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گھوڑے پہ بیٹھ کے آپ سے سوال کر رہا ہے تو یہ اگر حقیقت میں بھیکاری ہوتا تو یہ گھوڑے پہ کیوں بیٹھتا؟ کوئی موٹر سائیکل پہ بھیک مانگتا ہوا دیکھا ہے کبھی؟ کوئی کار میں بیٹھ کے بھیک مانگتا ہوا دیکھا ہے؟ کہ اگر یہ اصل میں بھیکاری ہوتا تو یہ موٹر سائیکل ہی کیوں ہوتی؟ آج کا مسئلہ موٹر سائیکلوں کو چھپا کر رکھیں گے، کار کو چھپا کر رکھیں گے، بڑے بڑے بنگلوں کو چھپا کر رکھیں گے اور جھولی ڈال کے بھیک مانگیں گے. آپ کو حیرت ہوگی، ممبئی میں ایک بھیکاری کا انتقال ہوا، کئی کروڑ روپیہ اس کے پاس پایا گیا. کئی کروڑ صاحب، لاکھ کی بات نہیں، کروڑوں روپیہ پایا گیا اس کے پاس. تو ایسے پیشہ ور بھیکاریوں کو تو دینا جائز ہے ہی نہیں. جیسے وہ گناہ کر رہا ہے، یعنی حرام درجے کا بھیک مانگ کر، ایسے ہی جو اسے بھیک دینے والے ہیں پیشہ ور بھیکاری کو، وہ بھی حرام کام کر رہے ہیں. کیوں؟ جیسے کوئی چیز کرنا گناہ ہے، ایسے اس کا سپورٹر بننا بھی گناہ ہے. اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا پیشہ ور بھیکاری ہے؟ روز روز آتا ہے، بس یہ اندازہ کافی ہے لگانے کا، ہاتھ پیر ٹھیک ٹھاک ہیں، خاصا ہٹا کٹا ہے، کما سکتا ہے، یہ پیشہ ور بھیکاری ہونے کی پہچان ہے. تو شریعت میں یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا گا حدیث شریف میں کہ جو پیشہ ور بھیکاری ہوگا، اپنے مال کو بڑھانے کے لیے سوال کرے گا، تو وہ جتنا سوال کر رہا ہے اور جتنے پیسے زیادہ ہو رہے ہیں اس کے، اتنے ہی وہ جہنم کی آگ کو بڑھا رہا ہے. اب اس کی مرضی ہے جہنم کی آگ کو کم بڑھائے یا زیادہ بڑھائے. یعنی بھیک زیادہ مانگے گا تو جہنم اس کے لیے خطرناک تیار ہو رہی ہے، کم مانگ رہا ہے تو کم تیار ہو رہی ہے. زیادہ مانگ رہا ہے تو تگڑا والا عذاب، کم مانگ رہا ہے تو ہلکا والا عذاب. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان والوں سے بیعت لیتے تھے نا، جیسے ہمارے یہاں پیر مریدی ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے. بیعت کیا ہوتی تھی کہ بھائی شرک نہیں کرو گے. کہاں یا رسول اللہ شرک نہیں کریں گے. چوری نہیں کرو گے. ہاں یا رسول اللہ چوری نہیں کریں گے. تو آپ یہ بھی کہتے تھے کہ کسی سے سوال نہیں کرو گے. یہ کتنا برا عمل ہے یہ ہمارے مذہب میں، سوال کرنا، کسی سے بھیک مانگنا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیعت لے رہے ہیں، کسی کو اپنا مرید بنا رہے ہیں، تو یہ اس سے قول و قرار لے رہے ہیں، اس سے وعدہ لے رہے ہیں کہ کسی سے بھیک نہیں مانگو گے. کتنا بڑا عمل ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کتنا ناپسند ہے. یہ نہیں کسی کو آپ نے بیعت لے لی ہو، کسی کو اپنا مرید بنا لیا ہو، کسی سے وعدہ لے لیا ہو، بس اتنا ہی نہیں. دیکھیے پریکٹیکل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا برا مانا ہے اس عمل کو، کہ بھیک مانگنا، سوال کرنا کتنا برا عمل ہے. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، چند صحابہ تھے، تو انصاری صحابی آئے، ایک انصاری صحابی آئے، وہ بڑے غریب تھے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میری کچھ مدد کیجیے. آقا نے دیکھا تلے اوپر کو، یار دیکھنے بھالنے کا تو ٹھیک ٹھاک ہے، ہاتھ پیر ٹھیک ہیں، بدن ٹھیک ٹھاک ہے، چکھانا تندرست ہے، اس سے مجبوری میرے پاس لے کے آئی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ دیکھو چلو بھائی مدد کر دو اس کی، سب تھوڑا تھوڑا کرو، یا میں اپنے پاس سے کر دوں جتنا میرے پاس ہے، مجھے دیکھ کے آپ بھی کر دیں گے. ایک تو یہ ہے. آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہارے گھر پہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر پر ایک ہی کمبل ہے، اسے ہی اوڑھتے ہیں، اسے بچھاتے ہیں، اور ایک پانی پینے کا پیالہ ہے، بس اس کا علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں. پانی پینے کا پیالہ اور ایک کمبل
اسے ہی اوڑھنا اسے ہی بچھانا، وہی اوڑھنا وہی بچھونا، بس اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، یہ ابو داؤد میں بھی ہے، کئی کتابوں میں یہ واقعہ ملے گا آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا، وہ گئے دوڑے دوڑے گھر سے یہ سامان اٹھا کے لیا ہے، 2 چیزیں۔ اب وہاں صحابہ تو بیٹھے ہی تھے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ بھئی کون ہے جو ان دونوں چیزوں کو خریدے گا؟ کون ہے جو ان دونوں چیزوں کو خریدے گا؟ تو ایک نے کہا یا رسول اللہ میں خریدوں گا۔ کتنے میں خریدو گے؟ کہ 1 درہم میں۔ تو حضور نے پھر بولی لگائی، جس کو کہتے ہیں نا نیلامی، پھر بولی لگا تو فرمایا کون ہے جو 1 درہم سے زیادہ میں خریدے ان دونوں چیزوں کو؟ ایک اور صاحب اٹھا، یا رسول اللہ میں 2 درہم میں خرید لوں گا۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، آ جاؤ آگے۔ ان سے 2 درہم لیے، وہ کمبل اور پیالہ ان کے حوالے کر دیا۔ اور وہ 2 جو درہم تھے وہ دیے ان کو جن کا کمبل اور پیالہ تھا، اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ 2 درہم ہیں، ان میں سے ایک کا تو خریدو اپنے گھر کے لیے راشن، اس میں سے 1 درہم کا تو خریدو اپنے گھر کے لیے راشن یا جو بھی ضرورت کا سامان ہو وہ خریدو، کھانے پینے کا، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو دوسرا درہم ہے اس کی بازار سے خرید کے لاؤ کلہاڑی۔ کیا خرید کے لاؤ بھائی؟ کلہاڑی خرید کے لاؤ۔ تو وہ گئے اور کہا حضور نے ایک کلہاڑی کا خرید کے لاؤ تو میرے پاس آنا، پھر میں بتاؤں گا کیا کرنا۔ تو وہ گئے مارکیٹ، 1 درہم کا وہ خریدا راشن وغیرہ غلہ، اور گھر میں دے دیا، اور 1 درہم کی کلہاڑی خریدی، اور کلہاڑی خریدنے کے بعد میں حضور کی خدمت میں آ گیا۔ یا رسول اللہ یہ ہے کلہاڑی۔ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی لی اور اپنے ہاتھ سے اس کی چھانٹ کاٹ کی اور اس میں دستہ لگایا اور ان صحابی کے حوالے کیا۔ وہ صحابی کا نام تو اس میں ذکر نہیں ہے واقعے میں، بس صحابی کا نام ہے، رجلن کا ذکر ہے، ایک صحابہ ہے، تو نام کا ذکر نہیں ہے، بس صحابی ہے اتنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے دستہ لگایا، دستہ لگا کے ان کے حوالے کی اور کہا کہ دیکھو یہ کلہاڑی جنگل جاؤ لے کر، اور جن لکڑیوں کا کوئی مالک نہیں ہوتا کلہاڑی سے وہ لکڑیاں کاٹو، بازار میں بیچو، اور 15 دن تک مجھے دکھائی مت دے جانا۔ 15 دن جب ہو جائیں یہ کام کرتے کرتے جب میرے پاس آنا، یہ حضور نے فرمایا۔ اب دیکھو لوگوں نے، وہ کہتے ہیں نا کہ ترقی کا زمانہ ہے تو ہر چیز میں ترقی آ گئی، لوگوں نے صرف یہ نہیں کہ میں بھکاری ہوں، میں غریب ہوں، یہ دے دو، لوگوں نے الگ الگ طریقے بنا لیے بھیک مانگنے کے۔ میری بیوی بیمار ہے، اس ہاسپٹل میں بھرتی ہے، فردی کاغذ لیے پھر ہے صاحب، پوری لٹ بنا کر کے پوری وہ فائل تیار کرو، پتہ نہ کہاں کہاں سے آ جاتی ہیں فائل۔ ابھی 2-3 سال پرانی بات ہے، ایک لڑکا 14-15 سال کا میرے پاس آیا، اور اس کے پاس ایک تھیلی آتی پولیتھین، جب بازار میں دکان والے شو والے رکھتے ہیں، تو کہ جی مجھے اعلان کرنا ہے، کہا کا کہ جی میری ماں کو کینسر ہے، علاج چل رہا ہے اس کا۔ کہ اچھا، میں بھی تھوڑا وہ ہو گیا، ایموشنل سا ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہاں ہے تمہاری ماں؟ کہ وہ تاج پور میں ہے۔ کہ تاج پور میں کس کے یہاں ہے؟ کہ وہ خالہ کے یہاں ہے۔ تو ان کے اچھا، علاج کہاں سے چل رہا ہے؟ کہ میرٹھ سے۔ کاغذات کہاں یہ ہیں؟ کہ دیکھوں تو میرٹھ کے کاغذات، اس پر رپورٹ وغیرہ بھی، دوائیوں کے کاغذات بھی، اور میں نے دیکھ لی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا ایسا ہے، ہم مغرب کی نماز پڑھ کے چلتے ہیں اور اپنی امی سے ملاقات کرواؤ ہماری۔ ایک صاحب اور تھے، انہیں لے لیا میں نے، حافظ جی عبداللہ جو ہیں انہیں بھی لے لیا ساتھ میں۔ 2-3 سال پرانی بات ہو گئی، اسے بٹھا لیا گاڑی پہ کہ چلو ہم دیکھیں پہلے ماجرا کیا ہے۔ اور اس لڑکے کو جو میرے ساتھ وہ دوسرے گئے تھے ان کی گاڑی پہ بٹھا دیا، میں نے میں اور عبداللہ ایک گاڑی پہ ہو گئے اور ان کو اس گاڑی پہ۔ دیکھ میں بھی بتا رہا ہوں، دیکھو
مانگنے کے کیسے کیسے طریقے لوگوں نے بنا لی. اور اس سے نقصان کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے زکوٰۃ دی تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی آپ کی. اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اصل میں مستحق ہیں دین تک، جن لوگوں تک آپ کی امداد پہنچنی چاہیے، وہ محروم ہو جاتے ہیں بیچارے. اور اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، اتنا بڑا نقصان کہ جو مجبور ہیں اور جن لوگوں تک آپ کی مدد پہنچنی چاہیے تھی، جب وہ نہیں پہنچتی ہے اور وہ پھر وہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں چڑے جاتے ہیں، تو وہ ان کی غربت، ان کی غریبی جو ہے نا، ایمان سے ہاتھ دھلوا دیتی ہے. اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ انسان ایمان والا جب مرتد ہوتا ہے، اپنے ایمان کو چھوڑتا ہے، تو وہ دو وجہ سے چھوڑتا ہے، ایک تو غربت کی وجہ سے اور ایک جہالت کی وجہ سے. ان دو وجہ سے جو ہے نا اسلام چھوڑتا ہے کوئی بھی ایمان والا. اب اسے بٹھا لیا، جاتے جاتے اس نے اپنا ایڈریس بدلا کہ جی وہ ہم بدھ بازار میں ہیں. پہلے تو اس نے یہی کہا تھا کہ ہماری امی میرٹھ میں بھرتی ہیں. جب میں نے اس سے کہا چلتے ہیں تو پھر ایڈریس کمرے میں بیٹھے بیٹھے ہی بدل دیا اس نے کہ وہ تاج پور میں. 2-3 سال پرانی بات ہو گئی. تو جب ہم لے کے چلے تو پھر وہ تاج پور والا بھی ایڈریس بدلا. وہ کہنے لگے وہ مفتی صاحب یہ تو یوں کہہ رہا بدھ بازار میں. تو میں نے کہا لے کے چلو بدھ بازار. اب بدھ بازار لے کے گئے، 2 گاڑیاں ہیں. اب چلو بھائی چلو چلو. اب گاڑی کھڑی کروا دی ایک پتلی سی گلی میں. اچھا ہمیں خطرہ بھی تھا، پتہ نہیں کون لوگ ہیں یہ، لیکن جب ہم نے دیکھ لیا کہ یار یہ ایسے ہماری مسجد میں بہت آتے ہیں. آج جب ان کی تہ تک پہنچ گئی، میں نے اپنا موبائل چالو کر دیا، ویڈیو بنے گی اس کی، اور یہاں رکھ دیا. جب ویڈیو بنتی رہے گی جہاں جا رہے ہیں اور جہاں موقع ہوگا جہاں یہ لے کے جا رہا ہے وہ سب کی ویڈیو بنتی ہے. اب وہ جو لے کے گیا تو گلیوں میں نکال کے ایک ہوٹل میں چلا ہوا. ہوٹل بھی کئی منزل بدھ بازار میں اندر مارکیٹ میں. آج تک اسی دن دیکھی تھی وہ گلیاں ہے نا، اور اس کے بعد میں کبھی نہیں دیکھی، اور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. لے کے گئے 2-3 زینے چڑھ کے گئے. جب چڑھ کے گئے تو جو ہوٹل میں وہ جو کاؤنٹر ہوتا ہے جہاں انٹری کرنی ہے آپ کو، جہاں اپنا آپ کو بایو ڈاٹا دینا ہے، تو وہاں بات ہوئی کہ یہ ہمیں ایسے ایسے ان لوگوں سے ملنا ہے. انہوں نے اجازت دے دی کہ ملو. آج جب وہ بچہ 14-15 سال کا لے کے گیا تو ایک شاندار سے روم میں اور بڑی سی LCD چل رہی اور 2-3 بچے کھیل رہے اور ایک بڑا لمبا چوڑا آدمی دیو کی شکل کا، اور وہاں پر مستی کر رہے صاحب. وہ تو اب وہ لڑکا جا کر وہاں پر کھڑا ہو گیا. اب وہ کچھ نہیں بولا. تو اب وہ آدمی سے بات ہونے لگی. میں نے کہ بھئی ایسے سے بات ہے؟ تو بولے ہاں وہ ہے تو صحیح. میں نے کہ ہے کہاں اس کی ماں؟ تو بولے لو بات کر لو. اب وہ اس کا نمبر دیا اس لڑکے کے باپ کا. تو جب نمبر دیا تو جب بات کی تو باپ کہہ رہا ہے کہ جی میں ٹرین میں ہوں، میرٹھ جا رہا ہوں. اور اس سے 1 دن پہلے شاید کھجور والی مسجد میں اس نے اعلان کیا تھا، تو وہاں بھی کسی نے اس کے باپ کو فون لگایا تھا، تو وہاں بھی اس کے باپ نے کہا تھا کہ میں ٹرین میں ہوں، میرٹھ جا رہا ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ. اور یہ بھی کیا ضروری ہے کہ وہ اس کا باپ ہی ہو سکتا ہے، باپ اس کا وہی ہو جو وہ لہم شہیم آدمی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. پھر ہم وہاں سے واپس آ گئے. من کی یہ تھا دیکھو فراڈ. ایسے ایسے طریقے لوگوں نے بنا رکھے ہیں لوٹنے لاٹنے کے کہ کبھی بیگم بیمار ہے، کبھی بہن کو کینسر ہو گیا، کبھی اماں بیمار ہے، کبھی وہ بیمار ہے، کبھی وہ بیمار. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 دن تک دکھائی نہ دینا مجھے، 15 دن تک خوب جم کے کماؤ. وہ گئے صاحب 15 دن تک وہ نہیں آئے. 15 دن کے جب بعد جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو ان کے پاس 10 درہم تھے. کتنے؟ آج کے زمانے میں ہزاروں روپے ہو گئے. 10 درہم لے کے آئے یا رسول اللہ یہ ہے. اور جب اب جو آئے ہیں، پہلے جو انہوں نے سوال کیا تھا، جب تو چہرہ مرجھایا ہوا، چہرہ لٹکا ہوا، بڑی اداسی، لیکن جب کما کے لے کے آئے اپنے ہاتھ کی کمائی اور اپنے ہاتھ کا پیسہ، تو اب چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور حشاش بشاش چہرہ ایک دم. یا رسول اللہ 10 درہم لایا ہوں، بڑی خودداری کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آقا نے فرمایا کہ یہی کام کرتے رہنا
اور جو تمہارے گھر کی ضرورت باقی ہے بھی، جو سامان تمہارے گھر میں نہیں ہے وہ سامان اور وہ ضرورت پوری کرو۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو پہلی صورت میں جو تم میرے پاس آئے تھے، مجھ سے سوال کیا تھا میری مدد کر دو، آقا نے ارشاد فرمایا یہ اب جو تمہاری پوزیشن ہے، یہ والی تمہاری پوزیشن اس والی پوزیشن سے بہت زیادہ اچھی ہے، اور اسی پہ جمع رہنا تھا۔ یہ بھی سنا ہوگا آپ نے کہ آپ کے پاس کوئی سائل آتا تھا تو خالی نہیں لوٹاتے تھے، یہ بھی سنا ہوگا، بے شک ٹھیک ہے، لیکن وہ ہوتے تھے جو پیشاور نہیں ہوتے تھے، اور پھر بھائی وہ امانت داری کا زمانہ ہے، وہ صحابہ کا زمانہ ہے، کوئی وہاں اس زمانے میں اور ان لوگوں میں جھوٹ نام کی کوئی چیز نہیں، دغا کی کوئی چیز نہیں، امانت جیسے وہ تنہائی میں ہے ایسے ہی وہ سامنے ہے۔ آج کا زمانہ نہیں کہ سامنے کچھ اور ہے اور تنہائی میں کچھ اور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی، لیکن مدد کیسے کی کہ ایسے مدد کروں گا میں کہ تم آگے کو ہاتھ نہیں پھیلاؤ۔ شریعت کا جو قانون ہے زکوٰۃ کا، یہ جو غلط، یہ جو طریقہ ہے کہ تمہارا من جہاں کرے وہاں دے دو، میرا من جہاں کرے وہاں دے دیں، اس کا من جہاں کرے، یہ شریعت کا نظام ٹھیک نہیں، یہ ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہے زکوٰۃ دینے کا۔ زکوٰۃ دینے کا شریعت کا نظام جو ہے وہ یہ ہے کہ سب لوگوں کی زکوٰۃ ایک جگہ اکٹھی ہو، اور جو غریب ہیں اس کو جب زکوٰۃ پہنچے تو وہ اس رقم سے اپنا کاروبار کھڑا کرے، اپنا کوئی دھندا کھڑا کرے، اور پھر اس رقم کو پہنچنے کے بعد میں وہ اگلے سال زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ یہ ہے شریعت کا کانسیپٹ۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے، ایک بار اگر اسے کسی کو زکوٰۃ دے دو تو دوسرے سال کو وہ ڈیرا ڈال لے آتے، پہلے فون کرتا ہے کہ خیال رکھیو ہمارا، پرچے بنا کے دے دے گا، کبھی وہ دے دے گا کبھی وہ دے دے گا۔ آج کا دور یہ ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یہ کاروبار کھڑا کروا دیا۔ تو اس سے زیادہ ہمدردی ہم اپنے رشتہ دار کے ساتھ یا ہمارے سامنے کوئی سائل ہاتھ پھیلا رہا ہے، اس سے زیادہ ہم ہمدردی کوئی نہیں کر سکتے کہ اسی کا پیسہ ہے، اسی کے پیسے سے ہم نے اپنی نالج کے اعتبار سے کاروبار کھڑا کر دیا، یا اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وقتی طور پر 10-5 ہزار روپے لگا کر ہم نے کوئی کاروبار اس کو لگوا دیا، تو اب یہ شکل اچھی ہے؟ یہی ہے کہ یہ ہمیشہ بھیک ہی مانگتا رہے۔ بھیک مانگنا تو بڑی ذلت اور رسوائی کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی کے ساتھ منع کیا، بتاؤ کہ جس کا دل چاہے جہنم کی آگ زیادہ بڑھا لے اور جس کا دل چاہے کم کر لے۔ تو یہ جو قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ نے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ بھائی سائل کو مت جھڑکو، یہ وہ ہیں جو حقیقت میں ضرورت مند ہوتے ہیں اور پیشاور نہیں ہوتے ہیں۔ ورنہ ہوتا کیا، اب بڑے عجیب عجیب ڈرامہ آتے ہیں بھکاریوں کے بھی، اللہ معاف فرمائے۔ ہوتا کیا ہے، اسٹیشن سے ایسے آدمی کو اٹھا لیں گے جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، جس کا پیر کٹا ہوا ہے، یا بیچارہ کوئی معذور ہے، اور اس کو جو ہے نا ایک رکشہ پر رکھ لیں گے، مائک سسٹم لگا لیں گے، اور اس میں جو ہے وہی والی چپ جو میں نے بھی بتائی، اور پھر کیا ہوتا ہے شام کو جو ہے نا 500 روپے اس کے حوالے کہ تو اپنے کام پہ جا، اور باقی جو بچے وہ اس کے جس نے یہ سارا جو ہے نا کام دھام تیار کیا۔ ہم چاندپور میں تھے، ایک مسجد میں رکے ہوئے تھے، تو مسجد کے پاس میں ایسے ہی لوگوں کی بستی تھی جو یہی کام کرتے تھے۔ وہ امام صاحب نے بتایا کہ ان کا کام یہ ہے، اسٹیشن پہ جائیں گے تو وہ صبح صبح جو ہے نا اپنا رکشہ لے کے جاتے تھے، اس پر مائک لگا ہوا ہوتا تھا، ایک آدمی جاتا تھا، میں نے کہا یہ کہاں چلے صبح صبح، تو وہ بتاتے تھے کہ مفتی صاحب یہاں سے اسٹیشن جائیں گے، اور ان کے آدمی جو ہے بندے ہوئے ہیں وہ ان کا انتظار کر رہے ہوں گے، کوئی معذور ہوگا یا کوئی بہت بوڑھا ہوگا اسے بٹھائیں گے، اور اگر وہ بولتا وہ بھی ہوگا تو اس سے کہہ دیں گے بولنا نہیں ہے تجھے، اور کپڑا ڈال دیں گے اس کو، اور اس کو جو ہے نا پھر بستیوں میں لے کے گھومیں گے کہ اس کا کوئی نہیں ہے، نیچے تم ہو اوپر اللہ اس کا سہارا ہے، جوان جوان بیٹیاں ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ پھر چکر شروع ہو جاتا ہے ان کا، اب پتہ نہیں وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے، اور مسلمان اس بات کو یعنی اسے دینے کو بہت بڑی نیکی سمجھتا ہے۔ ہماری مسجد میں اعلان کرتے ہیں، وہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں، اور نمازی جا رہے ہوتے ہیں ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے کہ اس نے گناہ یہ کیا کہ یہاں پہ سوال کیا، اور دوسرا گناہ یہ کیا کہ مسجد میں بھیک مانگنے بیٹھ گیا، اور تیسرا گناہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس کو ہم دے رہے ہیں۔ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شریعت کو جانا ہی نہیں ہے، ہم نے مسئلے کو پوچھا ہی نہیں ہے۔ کبھی پوچھا کہ کہاں سے آیا ہے تو؟ کون ہے بھائی؟ ہر مہینے 1.5 مہینے میں تو آ جاتا، کون ہے کہاں سے آیا ہے؟ اگر ہم سال میں اس کی 100 روپے کی مدد کر رہے ہیں تو ہم یہ بھی تو پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم ہی ہو،
کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے محلے میں مسلمان بن کے گھوم رہا ہے اور جب اس کی آئیڈینٹی وغیرہ دیکھ رہے ہیں، اس کا جو کارڈ وغیرہ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں وہ غیر مسلم ہے، مسجد کے دروازے پہ مسلمان بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ مسلمان جب دیتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ مسلمان کو ہی دوں گا، مسلمان غیر مسلم کو بھی دیتا ہے، وہ ایسی ضرورت مند دیکھتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ پیسہ ضرورت مند تک پہنچا دے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے شریعت کا، بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے بھیک مانگنے کا، شریعت نے اس کام کو بالکل پسند نہیں کیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا کہ سوال کرنا یہ ذلت اور رسوائی کا سبب ہے، یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس لیے اس مسئلے میں ہم ذرا سنجیدہ ہو جائیں اور ذرا ہم سوچیں کہ ہمارے دروازے پہ ہر 8ویں دن جمعے کے دن ایک بڑے میاں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے بچوں سے ان کی مدد کروا دیتے ہیں۔ کبھی سوچا ہم نے ان کے بارے میں پوچھا کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں سے نہیں آئے ہو؟ ایک خاتون ہمارے گھر آئیں، سمجھا 22-21 کی بات ہے، سوال کیا انہوں نے اور تقریباً عمر 40-45 سال کی رہی ہوگی۔ اور دیکھیے سوال کرنے کا انداز کیا ہے کہ مسلمان کے گھر میں آئی ہوں تو یہ والا جب ٹاپک رکھوں گی تو ان کا دل بسیج جائے گا کہ سوال کیا کہ جی ہم ضرورت مند ہیں اور ہم نو مسلم، نئے مسلمان ہیں، ہماری مدد کر دو آپ۔ اب ایسے موقع پہ تو ہر کوئی چاہتا ہے یار مدد کرو ان کی، نئے مسلمان ہیں، پریشان ہوں گے۔ تو میں نے ان سے پوچھا نام کیا ہے، وہیں گھوم گئی وہ، نام کیا ہے تمہارا، کارڈ کیا ہے، آدھار کارڈ ہے۔ اب بتاؤ آدمی جب اجنبی جگہ گھوم رہا ہے یا پرائے شہر میں گھوم رہا ہے تو آدھار کارڈ وغیرہ لے کے نہیں گھومے گا وہ، جبکہ اب تو ماحول یہ ہے کہ اگر آپ گھر سے باہر 10-20 کلومیٹر کے ہیر پھیر میں بھی جا رہے ہو تو آپ کی آئیڈینٹی آپ کی جیب میں ہونی چاہیے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ جیسے نفرت کا زمانہ، نفرت کا دور ہے، جب میں نے کارڈ مانگا کہ دکھاؤ اپنا کارڈ، پھر بھی گھوم گئی، شوہر ہیں کہ ہاں ہیں، کہاں ہیں، تو اس نے بتایا بھینسیا گاؤں میں۔ اب وہاں کچھ لوگ ہمیں جانتے ہیں، ہم نے فون لگایا، پہلے ان سے پوچھا کہاں ہے تمہارا ڈیرا، کہ وہ گاؤں کے باہر۔ میں نے وہاں فون لگایا کہ ایسے ایسے دیکھو تمہارے یہاں، کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اتنا ہم فون پہ لگا رہے ہیں، اتنا وہ رفو چکر ہو گئی، ہاتھ نہیں آئی وہ۔ پھر کہاں گئی، میں نے بھائی کا دیکھو ذرا، دیکھو تو کہیں کہاں ہے، تو پھر وہ ہاتھ نہیں آئی وہ، بتاؤ۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھیک مانگنے والا آپ کے گھر میں داخل ہو گیا اور آپ اوپر ہیں یا گھر میں کوئی نہیں ہے یا آپ روم میں ہیں، جو ہاتھ لگا وہی اٹھا کے سب رفو چکر ہو گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، بچوں کو بھی تو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں نا آج کل۔ اور بچوں کا کیا کرتے ہیں، بچوں کا معلوم ہے کیا کرتے ہیں، بچوں کا یہ کرتے ہیں جیسے 8 سال کا ہے، 9 سال کا بچہ ہے، وہ اٹھا لیا اس کو، بے ہوش کر کے لے گئے کسی دوسرے اسٹیٹ میں لے گئے، جیسے یو پی کا ہے تو راجستھان لے گئے یا ایم پی میں لے گئے یا پھر مہاراشٹر میں لے گئے یا مدراس کے علاقے میں لے گئے، ساؤتھ کے علاقے میں لے گئے۔ کیا کرا، بچے کو جو ہے نا کٹورا دے کے بھیک منگوا رہے ہیں۔ بہت کیس پکڑ لے گیا آپ کے یہاں انڈیا میں، بہت کیس پکڑے گئے ایسے۔ تو یہ سب کاہے کے نام پر ہو رہا، بھیک کے نام پر ہو رہا۔ تو اس لیے بہتر شکل یہ ہے دینے کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنایا تو بہتر شکل اس کی یہ ہے کہ پیشاور بھکاری کو تو بالکل مت دو، جائز ہی نہیں ہے پیشاور بھکاری کو، بالکل منع کر دو کہ اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دو، اچھے سلوک کے ساتھ، اچھے بہیو کے ساتھ، مسبہیو نہیں کرنا چاہیے، غلط سلوک نہیں کرنا چاہیے، اچھے انداز کے ساتھ کہ تو ہمیں معاف کر دو، آپ کے بعد آنا بھی مت۔ بات پوری ہو گئی۔ اب ہمیں اگر دینا ہے تو کیا بھائی گھر میں ایک ڈبہ بنا لو، آپ صدقہ نکالنا ہے، آپ کی بیگم صدقہ نکال رہی ہے، آپ کے بچے صدقہ نکالنا ہے، ڈبے میں ڈالے جاؤ، ڈبے میں ڈالے جاؤ، 5 10 جتنے بھی ڈالے جا رہے ہو ڈبے میں ڈالے جاؤ، اور وقت طے کر لو کہ 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں جو بھی اس میں تیار ہو جائے گا صدقے کا مال، جو بھی اس میں جمع ہو جائے گا، اب یہ دیکھو کہ کہاں ضرورت مند ہو سکتے ہیں، آپ کے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کے رشتہ دار قریبی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ صدقے کا مال وہاں پہنچا دو آنکھیں بند کر کے، اس سے بڑھیا شکل اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے تو یہ ذمہ داری بھی دی ہے کہ یہ صحیح جگہ پہنچنا چاہیے،
صرف ہماری طرف سے چلا جائے یہ ذمہ داری پوری نہیں ہوئی، بلکہ مستحق تک پہنچنا چاہیے، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ اور اگر غیر مستحق کو دیا، پیشہ ور کو دیا، تو جیسا پیشہ ور سے سوال ہوگا اللہ کے یہاں کہ تو نے ہٹا گٹا ہو کر کے کما سکتا تھا، کاروبار کر سکتا تھا، تو نے کیوں بھیک مانگا، جیسے اس سے سوال ہوگا اور جیسے اسے عذاب ملے گا، ایسے ہی ان لوگوں کو بھی اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی کہ جنہوں نے پیشہ ور بھیکاریوں کو دیا ہوگا۔ آخر میں ایک بات اور بتا دوں، دیکھو مسلم قوم کے علاوہ جتنی بھی قومیں ہیں ان میں بھیکاری بہت کم ہے۔ یہ جو ہمارے ہندوستان میں ہے ایک قوم رہتی ہے، وہ سکھ برادری، جنہیں سردار جی کہتے ہیں، بتاؤ ان میں بھیکاری ہوتے ہیں؟ ہے جی، ہوتے ہیں بھیکاری؟ آپ کو کوئی بھیکاری نہیں ملے گا، کوئی بھی بھیکاری نہیں ملے گا۔ اور جو دوسرے ریلیجن والے ہیں وہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ ہمارا بندہ بھیکاری بنے۔ اب میں اس کا ایک ادھارن دوں آپ کو، ایک مثال کے طور پر، ایک پرچون کی دکان غیر مسلم کی، اس پر بھیک مانگنے آیا ایک غیر مسلم، کہا جی میری مدد کرو، اس نے بھیک نہیں دی، منع کر دیا اس کو۔ آیا مسلمان، جی مجھے کچھ دے دو، اس نے دے دیا اسے۔ اب میں اور آپ ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ میں اور آپ ہوں گے تو کیا سمجھیں گے؟ یار بڑا بڑھیا آدمی ہے، اور اپنی مذہب کے آدمی کو نہ دیا اور ہمارے مذہب کو دے دیا۔ ہم تو یہی کہیں گے نا۔ ایک آدمی وہاں پر کھڑا، اس نے کہا کہ یار تم نے اپنے مذہب والے کو نہیں دیا اور مسلمان کو دے دیا تم نے بھی، یہ تو بڑا دوغلا پن ہے تمہارا، اچھی بات نہیں ہے، یہ تو غداری ہو گئی اپنوں کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا اپنا ہے، اگر میں نے اس کو بھیک دے دیا تو کل کو بھیک مانگنے کے لیے میں اس کی اور بھیک دے کر کے اس کو حوصلہ افزائی کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہی نہیں کہ یہ بھیک مانگے، جب میں چاہتا ہی نہیں کہ یہ بھیک مانگے تو میں اسے بھیک کیوں دوں گا؟ یہ تو میرا اپنا ہے۔ بھائی کوئی بچہ، کوئی لڑکا بھی 22 سال کا ہو جائے، اگر باپ چاہے، ماں چاہے کہ یہ کمانے لگے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اسے پیسے دینا بند کر دو، وہ خود کمائے گا۔ لیکن اگر اس کی ہر ضرورت پوری کریں اور ہر مانگ پر اس کی مانگ پوری کریں، اماں بھی سائڈ سے ابا بھی سائڈ سے، تو وہ کمائے گا، وہ تو نلہ ہو جائے گا، اور وہ تو اور جو ہے بیٹھ کر کھائے گا، جسے ملے یوں وہ کھیتی کرے کیوں؟ تو یہ میرا اپنا ہے، اگر میں اسے آج بھیک دوں گا تو اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اور وہ تو ہے ہی نہیں میرا۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھیکاری ہی رہے، تو جب بھیکاری ہی رہے تو یہ تو جب ہی بھیکاری رہے گا نا جب میں اسے دیتا رہوں گا، جب میں دیتا رہوں گا تو یہ بھیکاری رہے گا، اور میں اس کو بھیکاری ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج مسلمانوں کے ساتھ دوسری قومیں یہ گیم کھیل رہی ہیں اور مسلمان کو ہوش بھی نہیں۔ تو اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے لائق بنایا ہے، تو پیشہ ور بھیکاری ہوگا تو بائیکاٹ کرنا جی بالکل۔ اور اگر آپ کے یہاں کوئی ریڈی والا آ رہا ہے، کوئی ٹپری والا آ رہا ہے کہ یہ وہ ہے اور وہ ہے، اس کا کمانے والا نہیں ہے، تو اس کا آئیڈینٹی دیکھیں آپ کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے۔ آپ کو پورا اختیار ہے، شریعت بھی آپ کو اس کی اجازت دیتی ہے اور قانون بھی آپ کو اس کا اجازت دیتا ہے، اجنبی ہے کون ہے، کہاں سے آیا کہاں سے نہیں آیا، تو پورا بتا۔ کتنی ہی ویڈیو ایسی وائرل ہوئی ہیں کہ مسلمان بن کے مانگ رہا ہے، جب حقیقت دے گی اس کی تو غیر مسلم ہے، اور مسلمان اس کو یہ سمجھ کے زکوٰۃ دے دیتا ہے، ارے یار چلو بھیکاری ہے، حالانکہ ضرورت زکوٰۃ تو ادا ہوئی نہیں تیری، 5000 کی بھی زکوٰۃ اگر دی 2 لاکھ روپے کی تو زکوٰۃ تو ادا ہوئی نہیں، کیونکہ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کے اوپر خود پہ زکوٰۃ فرض نہ ہو، اس کے اوپر خود پہ زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے آج کی تفسیر کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو ایسے ہی خرچ کریں جیسے میں نے ابھی بتایا ہے، اور جو پیشہ ور بھیکاری ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، ان کو بالکل نہ دیں، منع کر دیں اچھے انداز کے ساتھ۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو جھڑکنا مت، یعنی اس کے ساتھ مصرح مت کرنا، اس کے ساتھ برا سلوک مت کرنا، چاہے وہ کسی پوزیشن پر ہے، آپ دو یا مت دو، اچھے سلوک سے اس کے ساتھ پیش آنا، یہ ہے آج کی تفسیر کا خلاصہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔